جعفر کے 4 حروف کی نسبت سے 4 ارشادات امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 1، سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا بیان کرنے والی مبارک آیت، سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے عظیم پیشوا سید السادات حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے زیادہ کسی اور آیت میں اس سے زیادہ اچھے اخلاق کا بیان نہیں ہے۔ چنانچہ پارہ 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 میں ارشاد ہوتا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خذ العفو ارشاد فرمایا، معاف کر رہا ہے اختیار، میں نے معاف کر دیا کرو۔ اور یار ہم لوگ جو ہے غلامی کا دم، ہم جیسا تو کوئی عاشق ہو تو سامنے آ جائے یار، ہم ایسے عاشق بنے پھرتے ہیں، لیکن ذرا کوئی مزاج کے خلاف کسی نے بات کر دی تو منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا۔ مجھے سمجھا کیا ہے یا آپ نے روادار کو بولا، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، یہ کر دوں گا۔ ہماری حالت یہ ہے، وہاں میں کیا عاشق رسول، اچھا اے غلامی مصطفیٰ جان بھی قربان ہے، جان قربان۔ یار اپنا مزاج تو قربان کرنا سیکھ، اپنی زبان قربان کرنا تو سیکھ میرے بھائی، اپنا غصہ قربان کرنا تو سیکھ۔ غصہ تو قربان بھی کیا کرنا تھا، جو دفاع کرنا تو سیکھ۔ مطلب بڑی بری حالت ہے ہماری۔ معاف معاف معاف، جب محبوب کو ان کے رب کریم نے معاف کرنے کا حکم دیا تو یا رسول اللہ ہم بھی معاف کیا کریں گے، کرم فرما دیجئے، ہمارا دل نرم ہو جائے۔ ہم کو غصہ بہت آ جاتا ہے، چڑچڑاپن بڑھ گیا، بس جس کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں، احساس نہیں ہوتا غصے میں۔ کرم فرما دیجئے، ہمارے دل پر اسی نظر ہو جائے۔ سرور دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر، نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کا غصہ، یہ حدیث پاک میں ہے کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے لیے جہنم کا ایک مخصوص دروازہ ہے جس سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ الامان مرحفیظ، تو خذ العفو، معاف کرنا اختیار کرو۔ تو اس کی اللہ کرے کہ ہمیں بھی برکتیں نصیب ہو جائے، ہم بھی اپنے جو دل دکھا دیتے ہیں، برا بھلا بول دیتے ہیں، کچھ مزاج کے خلاف کر ڈالتے ہیں، تو معاف کرنا سیکھ جائے۔ معاف معاف معاف، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے سب معاف کر دیں، ہمارا قصور ہو جائے تو ہم یوں چاہتے ہیں کہ یار ہم کو معاف کر دیں۔ بعض وقت معافی کی فضیلت بھی یاد ہوتی تو اس کو سنا دیں گے کہ یار ثواب ملے گا، یہ ثواب ملے گا۔ اپنے اوپر جب آتی اپنی پھرکڑی گھومتی ہے نا بندے کی، پھر ہٹ جاؤ، نہیں یار ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں عاجزی اختیار کرنی ہے، تواضع اختیار کرنی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے تو اپنے حقوق اپنے ایڈوانس میں معاف کیا، آج نہیں، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے۔ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر میں نے وصیت نامہ لکھا تھا، اس میں اپنے جس جو برا بلا کا ہے، معاذ اللہ مجھے قتل بھی کر دے تو میں نے اس کو بھی معاف کیا ہوا ہے۔ تو بعد میں ترامیم ہوئی ہیں، تو بہرحال یہ کہ قتل میں 3 حق ہوتے ہیں، ویسے یہ خیال رکھیے گا۔ ایک تو یہ کہ اپنا حق جس کو قتل کیا گیا، حق مقتول جس کو بولتے ہیں، مقتول مانے قتل ہونے والا، تو اپنا حق، تو یہ اپنا حق جو حق مقتول، یہ مقتول نے معاف کیا۔ لیکن مزید 2 حقوق اس سے وابستہ ہیں، کل 3 حقوق ہیں قتل مسلم میں۔ ایک تو حق اللہ، اللہ کا حق، کہ اللہ پاک نے منع فرمایا کہ ناحق قتل نہ کرے۔ اب کسی نے ناحق قتل کر دیا تو اب اللہ کا حق تو معاف نہیں ہوگا، وہ اللہ سے توبہ کرے یا پھر وہ اپنا قصاص اور جو بھی ایک اس کی فارمولیٹی، جو بھی اس کا جو کیا کہنا چاہیے طریقہ کار ہے اسلام میں، اس پر مطلب ہے کہ ترکیب بنے۔ اچھا، تیسرا حق ورثہ کا، پہلا حق اللہ کا، دوسرا ورثہ کا، تیسرا حق مقتول، یوں غالباً ترتیب ہے۔
تو اللہ کا حق وہ اللہ کے اختیار میں ہم معاف نہیں کر سکتے، ورثہ کا حق ہم معاف نہیں کر سکتے، وارث معاف کریں گے یا اس کا قصاص لیں گے۔ میرے ورثہ کو وصیت کر دی ہے، اسی میں لکھ دیا تھا کہ یہ بھی غالباً یا بعد میں ترمیم کی کہ معاف کر دینا، میرے قاتل کو چھوڑ دینا، جانے دینا، یہ حق اللہ تو میں نہیں چھڑا سکتا۔ پھر دیگر معاملات پولیس کیس یہ ہوتا ہے، اس میں تو کون چھڑا سکتا ہے۔ بات کر رہا ہوں نہیں، میں اپنا جذبہ بتا رہا ہوں کہ میری یہ سوچ آج کی نہیں، زمانے کی سوچ ہے کہ اللہ پاک میری وجہ سے کسی مسلمان کو عذاب نہ دے، بس مجھے بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے۔ اللہ پاک سب پر رحمت نازل فرمائے، آپ بھی معاف کر دیا کریں۔ آپ معاف کرنے کا ذہن بنائیں گے نا، آپ کے جھگڑے ہوتے بھی ہوں تو کم ہو جائیں گے۔ دیکھنا آپ کو یاد آ جائے یار میں تو سب کو ایڈوانس میں معاف کر چکا ہوں، تو کیا یار جانے دو یار، نو پرابلم کل ہی ہو جی۔ اس طرح آپ ٹینشن فری رہیں گے یار، ورنہ بعض اوقات آدمی کرتا رہتا ہے۔ اب سامنے والا ہوتا زبردست ہے، جس نے دل آزاری کر دی یا کچھ مسئلہ کھڑا کر دیا یا پریشان کیا یا ہاتھ مار دیا، اب کیا آپ کڑتے رہیں گے، پہنچ نہیں سکتے، خواہ دل جلاتے رہیں گے، ٹینشن میں نیندیں اڑائیں گے۔ معاف کر دو یار، ہم اپنے اوپر کسی زبردست نے ظلم کیا اس کو معاف کریں تو میرا رب تو ظلم سے پاک ہے، لیکن اللہ پاک زبردست ہے، سب سے بڑا ہے، وہ بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ معاف کرنے میں معافی ملتی ہے الحمدللہ۔ اور ہم حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے لیے اس بات میں کوئی بھلائی نہیں کہ اللہ پاک تیرے سبب سے تیرے مسلمان بھائی کو عذاب دے، یعنی ہم اگر معاف نہیں کرتے اور وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے ایک بات ہے تو ہمارے لیے بھلائی تو نہیں نا، یہ اس کو عذاب ملے گا، سزا ملے گی، تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس نے معاف کرنا ہی عافیت ہے۔ تو یہ جو میں نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا سنایا قول، تو یہ سیر اعلام النبلا جلد 11 پیج نمبر 261۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو معاف کرنے میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے۔ خیر، وہ فرمان امام جعفر صادق نمبر 2، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے اے آدمی، اس چیز کے چلے جانے پر کیوں افسوس کرتا ہے جس نے واپس نہیں آنا، اور اس چیز کے ہونے پر کیوں خوش ہوتا ہے جس سے موت تیرے پاس نہیں رہنے دے گی۔ حوالہ تفسیر بغوی جلد 8 پیج نمبر 40۔ اس کا خلاصہ یوں سمجھ میں آتا ہے، یعنی جب تیرا کوئی عزیز فوت ہو جائے، خاص رشتہ دار فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، ماں باپ میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اب وہ واپس نہیں آ سکتا، وہ اب نہیں آئے گا واپس۔ پھر تو کیوں اس کے لیے اتنا افسوس کرتا اور اس کے رنج و غم میں اپنی جان گلاتا، ہلکان ہوتا ہے؟ اور وہ زندگی، یہ دوسرے حصے کا خلاصہ، اور وہ زندگی جو ہمیشہ تیرے پاس نہیں رہے گی، تجھے مرنا ہی پڑے گا، اور تو جانتا بھی ہے کہ مرنا پڑے گا، تو اس پر کیوں خوشیاں منا رہا ہے؟ نارمل ہے، وہ کام کر کے اس زندگی کے جانے کے بعد تجھے خوشیاں نصیب ہوں۔ تو یہ جو میں نے خلاصہ عرض کیا، تو اس میں اس فرمان امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی جس کا یہ خلاصہ کیا گیا، ترجمانی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بعض اشعار سے یوں ہوتی ہے، جیسے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ حدائق بخشش شریف پیج نمبر 160 پر ارشاد فرماتے ہیں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، یعنی جو دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، اس کے پیچھے رو رو کر آنکھیں سجا دینے والے، سن لے، جانے والے نہیں آنے والے۔
آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے. کوئی دل میں یہ سراؤ جڑ گئے ارے او چھاؤنی چھانے والے. سرا منے دنیا، اجڑ منے ویران. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے کے ان قریب کوئی دن میں کچھ دنوں میں یہ دنیا اجڑ جائے گی، ویران ہو جائے گی. ارے وہ چھاؤں نہیں چھانے والے، ڈیرا ڈال کے جم کے پڑے رہنے والے تو جم کر پڑا رہ ہی نہیں سکتا. یہ دنیا اجڑ جائے گی، اٹھا کے تجھے قبر کے گڑھے میں اتار دیا جائے گا. تو یہ نصیحت آمیز. تو یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ان دو اس قول کے دو حصے تھے نا، یہ دونوں کی اس میں جھلک موجود ہے. بلکہ یوں اگر ہم وہ گہرائی میں جا تو سمجھے یہ ان کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے گویا وہ تشریح کر دی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.